اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برعکس، آئین پاکستان کے احکامات کے برعکس اگر وہ کوئی ذاتی طور پر کسی کو فیور کر رہا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ جن خاندانوں کی آپ نے کہا کہ ان خاندانوں کو کوئی پکڑنے والا نہیں، انہی خاندان کے چشم و چراغ کیا کہتے ہیں ذرا وہ سنیے بھٹی صاحب، اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ خاندان، بڑا خاندان کس کو کہتے ہیں۔ ذرا سنائیے گا جی محترمہ مریم نواز صاحبہ۔ کیونکہ ہم حکمران ہیں، حکمران فیملی سے تعلق ہے۔ عمران خان کا شریف خاندان کے خلاف انتقامی کارروائی ہے، وہ بہت بڑی بھول میں ہے۔ شریف خاندان کے حوالے سے عمران نیازی تم بھول میں ہو۔ دوبارہ ذرا سنوا دیں جی، دوبارہ سنوائیں۔ کیونکہ ہم حکمران ہیں، حکمران فیملی سے تعلق ہے۔ عمران خان کا شریف خاندان کے خلاف انتقامی کارروائی ہے، وہ بہت بڑی بھول میں ہے۔ شریف خاندان کے حوالے سے عمران نیازی تم بھول میں ہو۔ یہ ہے بھٹی صاحب وہ حکمران خاندان، یہ عمران نیازی کو نہیں سنا رہے تھے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہنا تینوں سنانا نون، تو عمران خان نیازی تو ویسے ہی انہوں نے مخاطب تھا، اصل یہ سنا رہے تھے اس اسٹیبلشمنٹ کو، ان طاقتور اداروں کو، سپریم کورٹ کو کہ آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اور صابر صاحب مجھے ان سیاستدانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ کیا ماضی میں کہتے رہے، آج کیا کہہ رہے ہیں، کل انہوں نے کیا کہنا ہے، ہم پہ تو الزامات لگتے رہتے ہیں۔ میں دو چیزیں عرض کرنے لگا ہوں، میں اپنے اللہ بادشاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کے تباہ ہونے سے بڑا جرفیل ہے۔ دوسری طرف یہ فرماتے ہیں ہم لوگ برائیوں سے اس لیے بچتے ہیں نا، کرپشن نہیں کرتے، برائی سے بچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب نہ لائے، اللہ تعالیٰ جنت دے، جسے اللہ کہہ رہا ہے الراشی والمرتسی۔ یہ آپ مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے اور دین کا علم میں آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے، اور ان کو قاتلوں کو بچانے والا، راشیوں کو بچانے والا، کرپشن کو بچانے والا کون ہے؟ کیا ان کے لیے عذاب الہی کب آئے گا؟ اب ایک اور چیز میں بتاتا ہوں آپ کو، عذاب الہی، ایک تو آج 10 بجے آپ ارشد شریف صاحب کا پروگرام ضرور دیکھیے گا کہ حمزہ شہباز نے آج جو گفتگو کی ہے، جس طریقے سے وہ آ رہے تھے ایگریسیولی کہہ رہے تھے کہ ماضی میں بھی ہمیں گروی رکھا گیا، وہ ذرا شارٹ سنوائیے گا جی۔ حمزہ شہباز کا شارٹ۔ ڈکٹیٹر نے 10 سال یہاں پر گروی رکھا تھا، اس وقت 10 سال میں نے سنیپ کا مقابلہ کیا تھا۔ دوبارہ سنوائیں۔ مجھے ایک ڈکٹیٹر نے 10 سال یہاں پر گروی رکھا تھا، اس وقت 10 سال میں نے سنیپ کا مقابلہ کیا تھا۔ بھٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک ڈکٹیٹر نے 10 سال گروی رکھا تھا اور اس سنیپ کا مقابلہ کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صابر صاحب میں نے گزارش ہے، آج میں ان سیاستدان کون گروی تھا، کس نے کیا رول ادا کیا، بدقسمتی تھے، میں اس وقت بھی صحافت کا ایک گمنام سا نام تھا۔ ارشد شریف تو بہت بڑے آدمی ہیں نا، وہ تو غریب آدمیوں کے فون نہیں سنتے۔ مجھے یہ بتا دے، راشی جو ملک کا 20 کروڑ عوام کا حق کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، نجائز پیسہ کما رہے ہیں اور ناحق قتل کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا قانون کب حرکت میں آئے گا؟ آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں، اللہ میں بتا دوں جو حدیث آپ نے فرمایا تھا، حکم ہے کہ برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، اس کا دوسرا درجہ ہے زبان سے برا کو، تیسرا درجہ ہے سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ دل میں برا کہو۔ اور بد نصیبو تم تو دل میں بھی برا نہیں کہہ رہے، جو ملک کو اربوں خربوں میں لوٹ کے کھا گئے ہیں، اوپر سے آ کے ہم انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہوتے۔ مجھے کسی ایک نام سے نہیں غرض، صابر صاحب ان ماڈل ٹاؤن کے شہدا کو کون انصاف دے گا؟ بلدیہ فیکٹری میں جلنے والوں کو کون انصاف دے گا؟ مجھے آپ کو بیل مل جائے گی، ریلیف مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، محل مل جائے گا، تاج محل مل جائے گا، حکومت مل جائے گی۔ ان غریبوں کو بتاؤ نا، کیا ان کی ماں لٹاؤ گے، ان کا بچے لٹاؤ گے، ان کے سہاگ لٹاؤ گے؟ کون لٹائے گا؟ میں حکمران وقت سے میرا سوال ہے۔ بھٹی صاحب اب تک تو میں ایک بات بتاتا ہوں، اب تک جو کوشش ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، دو طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں بھٹی صاحب۔
ایک ہوتی ہے ارتقائی اور ایک ہوتی ہے انقلابی. ارتقائی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایوولوشنری چینج اور انقلابی کو کہتے ہیں ریولوشنری چینج. یہ دو تبدیلیاں ہوتی ہیں. اب تک تو جو کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں، ریاست پاکستان کے تمام مقتدر ادارے جن میں جوڈیشری بھی شامل ہے، سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، جس میں ہماری آرمی بھی شامل ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، پولیٹیکل ایلیٹ بھی شامل ہے، چیف ایگزیکٹو بھی شامل ہیں. اب تک تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ انقلابی تبدیلی آئے، لیکن ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے ریولوشنری چینج آئے، ریولوشنری چینج، تاکہ دیر پا ہو. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جس طریقے سے ایک ارتقائی تبدیلی کو ایک معاشی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ایک ویو چلی ہے، ان دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے قانون کے ذریعے جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس میں جو ہرڈلز آ رہی ہیں، اب رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. مجھے بھٹی صاحب صورتحال کو اچھی نہیں لگ رہی آنے والے دنوں میں. اگر یہ اسی طرح ہی اب آیا صحیح جگہ پہ، اب آیا آپ صحیح جگہ پہ جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. آپ نے فرمایا 10 بجے کا محترم ارشد شریف صاحب کا پروگرام دیکھیں. وہ بیچارے نے انویسٹیگیٹو سٹوریاں کر کے پاگلوں کی طرح وہ ڈاکومنٹس لے آئے جو آپ کے سرکاری ادارے نہیں لائے، جن کے بارے میں اس نے انکشاف کیا ان پہ ریفرنس بنے. لیکن وہ سارے باعزت بری ہو کے باہر آ جاتے ہیں، نہیں بری کوئی بھی نہیں سب باعزت طریقے سے باہر آ جاتے ہیں. وہ ضمانت ہو گئی یا کچھ کیس ختم ہو گئی یا کیا ہو گیا. مطلب ہے ایک انسان کیا کرے گا جب تک آپ کا پورا ملک کا معاشرہ، 4 بڑے جو ملک کو چلا رہے ہیں، جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے بیٹھ کے اب یہ فیصلہ نہ کیا تو اس ملک کو کرپشن، جھوٹ، منافقت اور ملک دشمنی سے بچانا ہے، جو بھی سٹیک ہولڈر ہے. تو یاد رکھ لیں آج سے اگلے سال اس سے برے حالات ہوں گے. ارشد شریف کو 101 پروگرام کر، یہ مافیا کھا جائے گا ان سب کو.